شہر سے گاؤں تک جانے کے لیے ایک سنسان راستہ تھا۔ اس راستے پر ایک قبرستان بھی تھا اور وہاں کے بارے میں عجیب و غریب واقعات مشہور تھے، اس لیے کوئی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرتا تھا۔ عدنان ایک دن شہر سے واپسی پر آ رہا تھا تو اسے دیر ہو گئی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے تو عدنان نے اسی راستے کا انتخاب کیا کیونکہ وہ راستہ شارٹ راستہ تھا اور وہ اس سے جلدی گھر پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا خوف بھی تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ راستے پر کیا ہوگا۔ خیر، عدنان اس راستے پر چل پڑا۔ ابھی عدنان تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے سامنے سے کوئی سایہ گزرا ہو۔ عدنان گھبرا کر رک گیا۔ عدنان نے پوچھا، کون ہے؟ کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا تو عدنان سمجھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہوگا، کوئی جنگلی جانور ہوگا جو گزرا ہوگا۔ عدنان نے پھر سفر شروع کیا۔ عدنان تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اسے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس عورت کا سر جھکا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے قریب جا کر عورت سے پوچھا، کون ہیں آپ اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت بولی، میں یہ راستہ بھٹک چکی ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے آگے جانا ہے۔ تو عدنان نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھی گاؤں جا رہا ہوں، راستے میں ہی قبرستان ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ چل دی، لیکن عدنان نے محسوس کیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، وہ اس سے ایک دو قدم پیچھے چل رہی تھی۔ چلتے چلتے عدنان نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں انہی راستوں پر اکثر گھومتی ہوں۔ عدنان کو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اسے کچھ عجیب لگا۔ عدنان چلتا رہا، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عدنان کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ عدنان اور تیز تیز چلنے لگا۔ اتنے میں اس عورت کی آواز آئی، یہاں رک جاؤ، اور عدنان کے قدم مانو جیسے کسی نے پکڑ لیے ہوں۔ عدنان وہیں ٹھہر گیا۔ عدنان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈر کے مارے عدنان کی تو جیسے روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ عورت وہاں پر موجود نہیں تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عدنان تھا اور ہولناک اندھیرا، اور سامنے ہی عدنان کی نظر پڑتی ہے تو وہ بالکل قبرستان کے سامنے کھڑا تھا۔ قبرستان پر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہاں دفن ہیں وہ لوگ جو سنسان راستے پر بھٹکتے مسافروں کی کہانیاں بن گئے۔ عدنان جی دیکھ کر ڈر گیا اور جلدی جلدی سے مڑ کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اسی وقت کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دھکا دیا۔ عدنان قبرستان کے اندر جا گرا۔ اس کے بعد عدنان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ عدنان اس قبرستان سے نہ لوٹ سکا۔ جب صبح لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے قبرستان کے قریب ایک اور نئی قبر بنی ہوئی دیکھی جس پر لکھا ہوا تھا، رات کا مسافر۔